اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت و بر اسلام کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، بہت شکریہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کے رزق کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور دشمنوں سے آپ کی نجات عطا فرمائے۔ دشمنوں کے حوالے سے آج میں آپ کو وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ زبان جو ان سے ہے وہ اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کر آپ نے اس طرح عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ طریقہ آپ نے سارا سمجھ لینا ہے، بالکل آسان ہے۔ چند سیکنڈ کے لیے آپ نے صرف 1-2 سیکنڈ کے لیے آپ نے زبان کو اپنے دانتوں کے نیچے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک کہتے ہیں اندرونی نیت، وہ آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو میں آج آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں، اس عمل کو عاملین کے ہاں مجرب ترین عمل کہا گیا ہے۔ یعنی کہ کچھ عمل ہوتے ہیں جس کے لیے انسان کو 41 دن چلا کرنا پڑتا ہے یا 90 دن چلا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کو جا کے قبرستان چلا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جن کو دریا کے پاس چلا کرنا پڑتا ہے کنارے پہ۔ کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جنگلوں میں، پہاڑوں میں۔ کچھ ہوتا ہے کہ وہ آپ کمروں میں بیٹھ کے تنہائی میں چلا کرتے ہیں۔ اچھا، چلا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم اس عمل کے عامل بن جائیں اور ہمیں جو ان سے اس میں عمل میں کامیابی ملے۔ ایک عمل، چھوٹے سے عمل میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کم از کم 41 دن کے لوگ چلے کیا کرتے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی بھی وظیفہ اس میں فوری کامیابی مل جائے تو چلا بھی نہ کرنا پڑے۔ تو جنہوں نے عملیات کے چلے کیے ہوتے ہیں، جب وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو آسانی اس بات کی ہوتی ہے، کیونکہ جب مجھے اجازت کے حوالے سے سوال آیا تھا تو میں نے کہا اس کو میں ابتدا میں جواب دے دوں۔ تو آپ کو کسی عامل سے جب اجازت ملتی ہے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چلا اس نے کیا ہوتا ہے تو اس کی اجازت سے آپ کی طاقت بھرپور ہوتی ہے، روحانی طاقت۔ تو آپ پھر جب بھی وہ عمل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس میں کامیابی مل جاتی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کی مکمل ترتیب کو سمجھا کریں۔ سمجھے بغیر جب آپ عملیات شروع کرتے ہیں، عامل بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کو رجت کے معاملات ہوتے ہیں، پھر فائدہ ہونے کی بجائے نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کسی بھی یوٹیوب پر کوئی بھی آپ کو وظیفہ بتاتا ہے یوٹیوب پہ، تو آپ کسی کو بھی جا کے نیچے یہ ملامت نہ کریں کہ جی آپ کا عمل کرنے سے ہمیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ اس میں آپ کے اپنے نقصانات ہیں، آپ وظائف سمجھتے نہیں ہیں، سکپ کر کے سنتے جاتے ہیں، پھر اپنا مقصد لیا جا کے شروع کر دیا۔ بات ہے کہ سمجھنے کی، تو آپ یہ اگر سمجھ کر وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے دشمن کی بربادی ہوگی۔ وہ دشمن جو آپ کی عزت کا، آپ کے ایمان کا، آپ کی جان کا، آپ کے مال کا، آپ کے ماں باپ کا، آپ کی اولاد کا، آپ کے کاروبار کا دشمن بن چکا ہے، بالکل آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اللہ پر معاملہ چھوڑے۔ اللہ پاک بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کے بعد دشمن کی زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ گونگا ہو جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ دشمن کی زبان بندی سے مراد یہ ہے کہ دشمن آپ کے بارے میں جو غلاظت بکتا ہے، جو آپ کے بارے میں غیبت کرتا ہے، جو آپ کی عزت آبرو کو اچھالتا ہے، جو آپ کے ساتھ بدتمیزی بد کلامی کرتا ہے، وہ بد کلامی کرنا بند ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان بند ہو جائے گی، وہ گونگا ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی توجہ آپ کی طرف سے ہٹ جائے گی، اس سے یہ مراد ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی آپ مثلا بہت ساری خواتین کہتے ہیں جی ہمارا جو شوہر ہے، ظاہری بات ہے شوہر دشمن تو نہیں ہے، اب شوہر ہے جو وہ جب بھی گھر آتا ہے، آتے ہی وہ جو ان سے ہے وہ بد زبانی شروع کر دیتا ہے، بد کلامی شروع کر دیتا ہے۔ کچھ شوہر بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم کام سے تھکے ہارے گھر واپس جاتے ہیں، بیوی نے کوئی چیز کا کہا، یاد نہ رہا، گھر واپس داخل ہوئے، بندہ کی مصروفیات کی وجہ سے بھول بھی جاتا ہے، تب بیوی پہ آ گئی اللہ کر کے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ زبان درازی بد کلامی سے حفاظت کے لیے، شوہر بیوی سے بچنے کے لیے یا بیوی شوہر کی بد زبانی سے بچنے کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی دکان پہ کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں، کارخانے میں، تو آپ کا باس ہے جو آپ کا ظاہری بات ہے جو فیکٹری کا مالک ہے، آپ کا جو کام کرواتا ہے آپ سے، وہ آپ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ بدتمیزی بد کلامی کرتا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، اگر ان کو کیا جائے تو بہت لمبی باتیں۔ اب آپ نے طریقہ سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرتے وقت گائے کے گوشت کی احتیاط کرنی، بڑے کا جسے بیف کہا جاتا ہے، وہ آپ نے جتنے دن اس عمل کو کرنا ہے
احتیاط کر لیجئے، زیادہ بہتر ہے۔ رجت کے معاملات اسی وجہ سے ہوتے ہیں، آپ ادھر سے بڑا بھی کھاتے ہیں اور ادھر سے آپ پھر وظائف بھی کرتے ہیں تو نقصانات کی طرف جاتے ہیں، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے جو بے توفیق ہے، اپنی توفیق کے مطابق چاہے ایک مٹھی دانوں کی دے دے، اس کے مراد یہ ہے کہ ایک مٹھی بندے کے پاس استطاعت زیادہ ہے تو وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے نا، تو آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات دینے کا آپ عمل زندگی کا معمول بنائے۔ بدبودار چیز سے آپ نے بچنا ہے، ہاتھوں سے، جسم سے، منہ سے کچا پیاز لہسن ادرک، یہ آپ بدبو نہیں آنی چاہیے آپ کے جسم سے۔ جسم پاک ہونا اس عمل کے لیے ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ ناپاکی کی حالت میں آپ اس عمل کو کریں تو آپ کو رجت کے معاملات ہوں، آپ نے نقصان کی طرف نہیں جانا، فائدہ حاصل کرنا ہے، تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس عمل کو آپ نے باوضو ہو کے کریں، نیک مقصد کے لیے کریں، جائز کے لیے کریں، حرام کام کے لیے نہ کریں، نہ اجازت ہے۔ خصوصی روحانی اجازت کے لیے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ دیجئے، تاکہ کوئی بھی آپ کا مقصد ہے وہ لکھیں، انشاءاللہ آپ کے مقاصد کے لیے دعائیں حسنہ کی جائے گی۔ تمام ویورز کے لیے درود شریف کی خاص دعا میں شامل کر لیا جائے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک کاغذ آپ نے لے لینا ہے، اس کاغذ کے اوپر آپ نے جو ان سے ہے وہ نیت کرنی ہے، لکھنا کچھ نہیں، کیا لکھنا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے اس پہ نیت کرنی کہ فلاں بن فلاں کی زبان بندی کا میں عمل کرنے جا رہا ہوں یا میں عمل کرنے جا رہی ہوں۔ فلاں بن فلاں سے مراد آپ نے اس کا وہاں پہ نام لینا ہے دشمن کا۔ اب آپ نے زبان سے یہ ادا کرنا ہے، ادا کرنے کے بعد آپ نے جو ان سے ہے یا قابضو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یا قابضو پڑھنا ہے اور لکھنا ہے، یا قابضو 1 مرتبہ، یا قابضو 2 مرتبہ، یا قابضو 3 مرتبہ، ٹھیک ہے جی، 7 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے یا قابضو، ٹھیک ہے جی۔ سب سے نیچے آپ نے لکھنا ہے زبان بندی، زبان بندی لکھ کر، یہ انگلش میں لکھ سکتے ہیں، اردو میں لکھ سکتے ہیں، عربی میں، اپنی زبان میں، کوئی بھی زبان ہے، بنگالی، کسی بھی زبان میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، زبان بندی، ٹھیک ہے جی۔ لکھنے کے بعد آپ نے اس کا آگے نام لکھنا ہے جس بندے کے لیے یا جس بندی کے لیے آپ اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اس کو جب فولڈ کرنا ہے، بند کرنا ہے آپ نے اس کو، اس وقت آپ نے اپنی زبان اپنے دانتوں کے نیچے رکھنی ہے اور آپ نے اس کو بند کرنا شروع کر دینا ہے، بند کرنا شروع کر دینا ہے، وہ آپ کا تعویذ بن گیا۔ اب وہ تعویذ جب بن گیا ہے تو وہ تعویذ آپ نے رکھنا ہے کسی وزن والی جگہ کے نیچے، کوئی بھی وزن والی جگہ، اس کے نیچے۔ میں آپ سمجھا رہا ہوں آپ کو کیونکہ آپ نے کمنٹس میں بہت سارے سوالات کرنے میں کوشش کروں گا، تمام سوالات کے جوابات آپ کو ساتھ ساتھ دیتا جاؤں، آپ بس دعائیں دیا کریں تاکہ آپ سمجھ کے آپ وظیفہ کریں گے تو آپ کو سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اب آپ نے اس تعویذ کو کسی وزن کے نیچے رکھ دینا ہے، رکھنے کے بعد وہ آپ نے کہیں بھی رکھ دی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نکالنا بھی ہے، جب کام ہو جائے تو اس تعویذ کو نکالنا اور چلتے ہوئے پانی میں سے روانہ بھی کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ تعویذ آپ نے وزن کے نیچے رکھا، وزن کے نیچے رکھنے کے بعد جب تک وہ وزن میں نیچے رہے گا تب تک زبان بندی ہوگی، اور تب تک آپ نے پھر کوشش کرنی ہے 8 دن کے بعد 1 مرتبہ اس کا صدقہ بھی دینا ہے۔ اگر وہ تعویذ وزن کے نیچے پڑا اور آپ کو نکالنا یاد نہیں رہا اور آپ 8 دن کے بعد صدقہ بھی نہیں دیتے تو آپ پر رجت کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب وہ آپ نے تعویذ رکھ دیا، اب آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، تعویذ آپ کا کسی کونے میں بھی دفن ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تعویذ جہاں آپ نے دفن نہیں، وزن کے نیچے جہاں آپ نے رکھنا تھا آپ نے رکھ دیا۔ اب آپ کسی گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، گلی میں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظہر کی نماز جیسے ہی آپ نے ادا کرنی ہے تو آپ نے فوری جناب صاحب پڑھنا شروع کر دینا ہے، یا قابضو یا قابضو یا قابضو یا قابضو 3 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر اپنے اثار کے لیے پڑھ لیں، وہ وظیفے کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو یا قابضو یا قابضو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، یا قابضو 1 مرتبہ، یا قابضو 2 مرتبہ، یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے میں اس کی زکات صغیرہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ نے 70 مرتبہ یا قابضو پڑھ لیا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے جب 70ویں مرتبہ یعنی کہ 70 مرتبہ آپ نے پڑھنے کے بعد 70، ٹھیک ہے جی، 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا قابضو۔ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر اس طرح آپ کے پاس جو ان سے ہے اس کا تصور ہونا چاہیے، اس طرح آپ دونوں انگلیوں کو کر کے، یہ دونوں انگلیوں کے درمیان آپ نے اس کا تصور لے کے آنا ہے اور آپ نے اس کے تصور کو، اس کے چہرے کو سامنے رکھ کے کہنا ہے زبان بندی ہو اس کی فوراً، اس کے بعد آپ نے اس کا دم کر دینا ہے، بس یہ عمل ہے آپ کا۔ اس کی آپ نے روزانہ کے حساب سے زکات صغیرہ ضرور ادا کرنی، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا کرنا تیسرا کلمہ روزانہ، جتنے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ 3 دن کا عمل ہے، 7 دن کا، 21 دن کا، 41 دن کا، انشاءاللہ العزیز جتنے دن آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے آپ کی اتنی سخت دشمن کی زبان بندی ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔